Waking up today was no accident. You gave me health and happiness. Alhamdulillah for this precious gift. Live today, not tomorrow. Ya Allah, I thank you every time. I can see it clearly through these eyes. Subhanallah, these are simple signs. Know that my time is borrowed. From my eyesight down to the touch, I cannot even thank you enough. I promise you I'm not giving up. Jannah is what awaits me. خوشی کیا ہے؟ آپ کے خیالات اور جذبات کا آپ کی مرضی کی ڈائریکشن میں فلو کرنا، آپ کی سوچ کے مطابق کسی چیز کا ہونا یا حاصل ہونا ہے، لیکن اس کے برعکس ہونے کو ہم دکھ، پریشانی یا ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ کو نتیجہ آخذ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ تو آنے والے ہر خیال کو پروسیس کرتا ہے اور جانچ پڑتال کے بعد مختلف فائلز کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ جو فائلز کبھی کبھی یوز ہونا اسے نیچے کے خانوں میں محفوظ کرتا ہے، اور جو بار بار یوز کی جاتے ہیں انہیں وہ بالکل اوپر رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت فریکوینٹلی پڑے گی۔ ہمارا دماغ بہت ہی کمپلیکس مشین ہے۔ جتنے بھی سپر کمپیوٹرز آج بنائے گئے ہیں ظاہر ہے اسی کی پیداوار ہیں۔ لہٰذا خوش رہنے اور ڈپریشن کو دور رکھنے کے لیے ہمیں دماغ کو تھوڑا جاننا پڑے گا۔ جیسے کمپیوٹرز کے اندر کی بورڈ ہوتا ہے جس میں پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژنس کی کیز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں جو ہے مائنس اور ڈویژنس کی کی نہیں ہوتی۔ عام زبان میں جو خیالات دماغ سے گزرتے ہیں ان پر پازیٹیو اور نیگیٹو کی لیبلنگ نہیں ہوتی ہے۔ دماغ صرف خیالات کو جانچتا ہے، جس خیال کو ہم دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں وہ اسے ایڈ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا گلا خراب ہے آپ کا دل کسی ایسی چیز کو کھانے کو کر رہا ہے جس سے آپ کا گلا مزید خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کوشش کر کے خیال کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں۔ صرف 10 سیکنڈ تک ایسا کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں جو چیز آپ دماغ سے مائنس کرنا چاہتے تھے وہی ہر طرف دماغ میں ہوگی۔ اب کچھ اور زور لگائیں، اب وہ ایڈیشن کی جگہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہ کوشش کبھی نہ کریں کہ کسی خیال کو نکالنے پر زور لگائیں، وہ اتنا ہی گہرا نقش بن کے ابھرے گا۔ پھر کیا کریں؟ اس کی حل کی طرف آنے سے پہلے ہمیں یہ واضح کریں کہ ہمارے کانسیپٹ میں منفی اور مثبت خیالات ہوتے ہیں۔ اصل میں جو خیالات ہمارے مائنڈ سیٹ سے الائن ہوتے ہیں وہ ہمارے لحاظ سے پازیٹیو ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ نیگیٹو ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پازیٹیو کسی کا نیگیٹو ہو۔ فار ایگزامپل، اگر 2 لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ سامنے کتنا خوبصورت منظر ہے، ہر طرف ہریالی ہے، جبکہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بورنگ ماحول ہے۔ اب اگر وہ اپنی جگہ بدلیں اور اینگل تبدیل کریں تو دونوں ہی صحیح ہوں گے، لہٰذا دونوں کی سٹیٹمنٹ بدل جائے گی۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ہائی وے کی طرح ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 6,000 سے 8,000 تک کے قریب خیالات جو ہیں ان کا گزر ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ عورتیں عموماً ماضی میں رہتی ہیں، مرد فیوچر میں، اور بچے جو ہیں وہ پریزنٹ میں رہتے ہیں۔ اچھا، اب جو بھی خیال آئے اسے گزرنے دیں، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ جو کام کی بات ہے اسی پہ فوکس کریں، ورنہ جانے دیں۔ ہم اپنے تھاٹ پیٹرنز کو بدل سکتے ہیں نئی چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے، نئی چیزیں پڑھ کر، میڈیٹیشن سے، اور مختلف قسم کی اور ایکسرسائزز ہیں جس سے ہم اپنے مائنڈ کو، جو اپنے تھاٹس ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دماغ اور جسم دونوں آپ کے سرونٹس ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت چیزیں رب نے آپ کو اس لیے گفٹ کی ہیں کہ آپ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ہم انسان دنیا میں تمام مخلوقات سے بہتر دماغ رکھتے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بہترین چیزیں دی ہیں۔ ایک ہے میموری اور دوسرا ہے امیجنیشن۔ میموری جو دی ہے وہ الٹیمیٹ میموری سٹوریج ہے، اور جو امیجنیشن ہے وہ بہت ہی کمال ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں یعنی تخلیقی قوتیں اور بہترین یادداشت جو رب کا بہترین تحفہ ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں، جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں اسے نہ دہرائیں، اور مستقبل جو کہ ماضی کی ہی کچھ بہتر شکل ہوتا ہے اور یہ ہمارے آج کے وہ فیصلے اور عمل ہیں جو ہم ماضی کو چھان پٹک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ کہ ہم سب کچھ الٹ کر دیتے ہیں،
مستقبل کے بارے میں نا اتنا فکر کرتے ہیں کہ حال جو ٹائم آف ایکشن ہے نا اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس لمیٹڈ وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے 50 سال ہوں یا آج اور ابھی ختم ہو جائے، ہو نوز۔ سب کچھ، چاہے وہ خوشحالی ہو یا بدحالی، ناکامی ہو یا پھر کامیابی، اسی لمحے میں موجود ہے۔ پلیز بار بار ماضی میں مت جھانکیں، مستقبل کی فکر مت کریں، بلکہ یہ جو فیوچر ہے نا یا مستقبل ہے، یہ فکر کرنے کی نہیں، پلان کرنے کی چیز ہے۔ جو بھی آگے چاہیے وہ پلان کریں اور عمل کریں، اور جو بھی حاصل ہونا ہے یا ماضی بننا ہے وہ آج ہی میں موجود ہے۔ جب آپ یہ سب نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ، آپ کے خیالات آپ کے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے خیالات ہی جو ہیں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہم انسان باہر کی دنیا کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں لیکن اندر کا چارج خود نہیں سنبھالتے۔ انسان ہمیشہ سے ان کوششوں میں لگا رہا کہ اپنے ارد گرد کیسے سہولتیں اکٹھی کر کے زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی تمام ایجادات اسی خواہش کا نتیجہ ہیں۔ انسان الٹیمیٹلی سکون اور خوشی کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان کا یہ سفر کئی ہزار سالوں پر محیط ہے، جس میں پچھلے 100 سے 150 سالوں میں جتنی تیزی سے ترقی ہوئی ہے نا، اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ انسانی تاریخ کے سب سے کمفرٹیبل دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیا اتنی ترقی کے باوجود انسان مطمئن اور خوش ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم مختلف لوگوں کی زندگیوں پر غور کریں نا، جو کہ ہمارے ارد گرد جو ہیں کھلی کتابوں کی طرح ہیں، تو ہمیں یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ انہوں نے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی نا، اس میں انہیں خوشی ہی حاصل کرنا تھا ان کا مقصد۔ اب وہ چاہے بہترین ایجوکیشن ہو، کوئی بہترین جاب ہو، کوئی لائف پارٹنر ہو نا، جو بھی کہہ لیں، خوشی کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کے حصول کے بعد تو بہت خوش اور مطمئن ہونا چاہیے تھا نا انہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کامیابی کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے۔ اچھا، ناکامی کے بعد ناخوش ہونا جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کامیابی کے بعد ناخوش ہونا شاید یہ بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے، کیونکہ کامیابی کسی بھی کام میں آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ پھر جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی وہی آپ کی دکھوں کی وجہ ہے، تو یہ واقعی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اگر ان چیزوں کا حصول یعنی دولت، بہترین تعلیم، جاب، کریئر، خوبصورت خد و خال، شہرت، سکون کا باعث ہوتا نا، تو پھر یہ لوگ تو سب سے زیادہ پرسکون ہونا چاہیے تھے۔ پھر یہ لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فیمس لوگ خودکشی کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں آپ کو رکنا ہوگا۔ آپ صرف باہر کی دنیا کو فکس کر کے یہ سوچتے ہیں نا کہ خوشی مل سکتی ہے یا نہیں۔ خوشی کسی اچیومنٹس کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یعنی خوشی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جرنی ہے۔ اس واقعے کو غور سے سنیں، یو ول فائنڈ یور آنسر۔ ایک عورت تھی جو 80 سال کی تھی، اس کے چہرے پر عجیب چمک تھی اور وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی۔ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اولاد بھی نہیں تھی، کوئی ایسا فیملی ممبر نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کر سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نرسنگ ہوم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اس وقت بھی جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، بہترین طرز پر تیار ہوئی، پھر اسے وہاں پہنچ کر بہت دیر انتظار کرنا تھا۔ جب اسے ایک اٹینڈنٹ چھوڑنے کمرے کی طرف جا رہی تھی نا، تو اس نے اس کے کمرے کا نقشہ کھینچا، تو اولڈ لیڈی نے بہت ایکسائٹمنٹ سے کہا، آئی لو دس روم۔ اس اٹینڈنٹ نے کہا، میم ابھی تو آپ اپنے کمرے کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو جسٹ ویٹ۔ اس عورت نے کہا کہ میری خوشی کا اس کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کمرہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے۔ میری خوشی اس پر بھی منحصر نہیں کہ اس کمرے کا فرنیچر کیسے ارینج کیا ہوا ہے۔ میری خوشی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میں نے اپنے ذہن کو کیسے ارینج کیا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جسے آپ وقت سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے سے ہی سوچ لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے اپنے کمرے سے پیار ہے، ان لوگوں سے جس کے درمیان میں مجھے رہنا ہے، اپنی زندگی سے جو میں گزار رہی ہوں۔ یہ وہ ڈیسیژن ہے جو میں روزانہ لیتی ہوں جب میں ارلی مارننگ سو کے اٹھتی ہوں۔ دیز ورڈز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو لیڈی نے اس اٹینڈنٹ سے کہے۔ اس نے کہا، دا گریٹسٹ ایسٹ دیٹ وی ہیو از دا پاور ٹو چوز ہاؤ ٹو فیل۔
ہمارا سب سے بڑا ساسا ہماری وہ قوت ہے جسے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیسا محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنے بستر پہ لیٹی اپنی اس پینس پر فوکس کرتی جو میرے جسم کے مختلف حصوں میں رہتی ہے، جو اس عمر میں ہوتی ہے، یا پھر میں اپنے بستر سے اٹھوں اور ان جسمانی حصوں کا شکر ادا کروں جو ابھی بھی کام میں ہیں۔ ہر دن ایک تحفہ ہے، جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہو جاتی میں ان چیزوں پر فوکس کروں گی جو مجھے خوشی دیتی ہیں اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیڈی کے ظاہری حالات جو تھے نا، وہ مشکلات اور نا امیدی کی ایک تصویر پیش کر رہے تھے، لیکن اس نے اپنے اندر کے ماحول کو فکس کر لیا تھا۔ صرف مشکلات خود بخود آتی ہیں، لیکن خوشی ایک چوائس ہے جو ہمیں خود کرنی ہوتی ہے۔ غصہ کسی بھی عمل کے رد عمل کے طور پہ آتا ہے، لیکن سکون اور نرمی جو ہے وہ ہماری چوائس ہوتی ہے۔ نفرت جو ہے وہ خود بخود ہوتی ہے کئی باتوں پر، لیکن محبت ایک چوائس ہے۔ منفی رویہ اکثر ہوتا ہے لوگوں میں، لیکن مثبت رویہ جو ہے یہ ایک چوائس ہے۔ ہماری چوائس ہے کہ ہم شکوے شکایت کریں یا پھر گریٹیٹیوڈ کا رویہ اپنائیں۔ چوز رائٹ اینڈ لیو ویل، صحیح راستہ چنیں اور خوش رہیں۔ دس از این الٹیمیٹ وے ٹو بی ہیپی۔ Even the air you breathe, yeah Allah, you made me. I'm grateful for every single thing you've given me. I'm grateful, and I don't need to worry about a thing. And if I forget to thank you, Lord, just give me a sign I can't ignore. I'm grateful, and I am so grateful. What you have leads to a single word, felt with every single nerve. No matter who you are, always put him first. Let it flow like the river. Nothing in this life is truly mine. The beauty in my life that you designed. Now I say it every single time. Al-shukru alhamdulillah.